جلدی دیوار کو توڑو، ہم انسانوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اندھیری فضا میں ایک خوفناک سوال گونجتا ہے، کیا وہ دن قریب ہے جب زمین کی حدیں ٹوٹ جائیں گی؟ کیا وہ مخلوق جسے قرآن نے صدیوں پہلے خبردار کیا، یاجوج اور ماجوج، کیا وہ دوبارہ آزاد ہونے والے ہیں؟ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ کوئی قیاس نہیں، یہ اللہ کا بیان کردہ ایک وعدہ ہے، اور جب وعدہ پورا ہوتا ہے تو دنیا کبھی ویسی نہیں رہتی۔ یاجوج اور ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ یہ وہ نام ہیں جو خوف، فتنہ اور آخری زمانے کی نشانیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ موضوع اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں قیامت کی قربت کا احساس دلاتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ طاقت، علم اور تہذیب اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ آج ہم ایک مستند، قرآنی اور حدیث پر مبنی اسلامی دستاویزی سفر پر نکلتے ہیں۔ کوئی افسانہ نہیں، کوئی مبالغہ نہیں، صرف وہی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ قرآن خاموشی سے نام لیتا ہے، یاجوج اور ماجوج۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 94۔ یہ وہ قومیں ہیں جو زمین میں فساد پھیلانے والی بتائی گئی۔ حدیث میں آیا کہ ان کی تعداد بے حد زیادہ ہوگی، ہر پہاڑ سے اترتے ہوئے، ہر راستے کو رونتے ہوئے۔ یہ کوئی نئی مخلوق نہیں، یہ انسانوں ہی میں سے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد، لیکن طاقت، تعداد اور فساد میں بے مثال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب اللہ آدم علیہ السلام سے فرمائے گا کہ دوزخ کے لیے لوگوں کو نکالو۔ ہر 1000 میں 999 یاجوج و ماجوج ہوں گے۔ یہ الفاظ سن کر صحابہ کے دل کانپ اٹھے۔ قرآن ہمیں ایک بادشاہ کا ذکر سناتا ہے، ذوالقرنین، ایک عادل، مومن، طاقتور حکمران۔ وہ مشرق سے مغرب تک گیا، قوموں کو دیکھا، انصاف قائم کیا۔ ایک دن وہ ایک ایسی وادی میں پہنچا جہاں لوگ یاجوج و ماجوج کے ظلم سے کانپتے تھے۔ وہ بولے کہ یہ لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں، کیا ہم آپ کو مال دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ یہ لمحہ انسانی بے بسی کا تھا اور ایمانی قیادت کا امتحان۔ ذوالقرنین نے مال قبول نہیں کیا، کہا جو میرے رب نے دیا وہ بہتر ہے۔ پہاڑوں کے درمیان لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے رکھے گئے، آگ جلائی گئی، پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا۔ یہ صرف دیوار نہیں تھی، یہ اللہ کی اجازت سے بنائی گئی ایک رکاوٹ تھی۔ قرآن کہتا ہے، یاجوج و ماجوج نہ اس پر چڑھ سکے، نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ اور ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ یہ الفاظ صدیوں کا اعلان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن یاجوج و ماجوج دیوار کو کھودتے ہیں، شام کو کہتے ہیں کل مکمل کریں گے، اللہ دیوار کو پھر ویسا ہی کر دیتا ہے، لیکن ایک دن وہ کہیں گے انشاءاللہ کل مکمل کریں گے، اور وہ دن اللہ کی مشیت سے دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب زمین کا توازن بدل جائے گا۔ قرآن اعلان کرتا ہے، یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج چھوڑ دیے جائیں گے اور وہ ہر اونچائی سے دوڑ پڑیں گے۔ وہ پانی پئیں گے، جھیل تبریہ خشک ہو جائے گی۔ وہ کہیں گے یہاں کبھی پانی تھا۔ دنیا ان کی تعداد سے لرز اٹھے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان پہاڑوں میں پناہ لیں گے، کوئی تلوار کام نہ آئے گی، کوئی طاقت نہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اللہ ایک چھوٹا سا کیڑا ان کی گردنوں میں ڈال دے گا اور وہ ایک ہی رات میں مر جائیں گے۔ زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی۔ پھر اللہ بارش بھیجے گا، زمین پاک ہوگی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ آخری نشان ہے۔ یاجوج و ماجوج کی کہانی خوف کے لیے نہیں، غفلت توڑنے کے لیے ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت، ٹیکنالوجی، تعداد سب فانی ہے، اصل کامیابی ایمان میں ہے، اطاعت میں ہے۔ آج کا انسان اپنی دیواروں پر ناز کرتا ہے، لیکن اللہ کی مشیت کے آگے ہر دیوار کمزور ہے۔ یہ وقت ہے قرآن کی طرف لوٹنے کا، سنت کو تھامنے کا اور اپنے انجام کو یاد رکھنے کا، کیونکہ وعدہ سچ ہے اور وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔